अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बिलाखिर इमरान खान साहब ने अपना आखिरी पत्ता खेलने का फ़ैसला कर लिया है और उनको लगता है कि ये पत्ता खेलने के बाद पाकिस्तान में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात हो जाएंगे। आज जो लिबर्टी चौक में वीडियो लिंक के ज़रिए अपने सपोर्टर्स से उन्होंने ख़िताब किया, जो तारीख़ देनी थी कि कब वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं उनको तोड़ेंगे, तो उन्होंने बिलाखिर दो के पहले भी ये तारीख ज़ाहिर है कि रिपोर्ट हो रही थी कि 23 दिसंबर को वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे। बिलाखिर उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अगले जुमे यानी कि 23 दिसंबर को दोनों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं उसे तोड़ दिया जाएगा। और उसके अलावा दो के जो कौमी असम्बली में उनके अरकान हैं वो पहले ही इस्तीफ़े दे चुके हैं। लेकिन एक तनाज़ है कि क्या वो इस्तीफ़े कबूल हो सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली जाके अभी तक स्पीकर के सामने इस्तीफ़े नहीं दिए गए। तो उसके हवाले से भी इमरान खान साहब ने अब ऐलान किया है कि उनके जो 123 अरकान कौमी असम्बली हैं वो स्पीकर के सामने जाके बाकायदा तौर पर अब इस्तीफ़े अपने पेश करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो अब अगले जो इंतखाबात हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो ऐलान उन्होंने किया, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो उन्होंने ऐलान किया उससे पहले गुज़श्ता 3-4 रोज़ में क्या कोशिशें होती रहीं, और वो क्या कोशिशें थीं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से कन्विंस किया जाए कि वो सिस्टम के अंदर रहकर ही अपनी जद्दोजहद करें और ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करें, और उसकी क्या वजूहात थी। जो सबसे बड़ी वजह थी उसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनका ख़्याल था कि इस मौके पर असम्बलियों को डिज़ोल्व करना पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, और उसके नतीजे में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो फिर खदशा है कि पाकिस्तान का जो दिवालिया भी हो सकता है, और ये जो खदशात हैं ये हकीकत में बदल सकते हैं। तो इस हवाले से हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी और फिर परवेज़ इलाही वो इस हक़ में नहीं थे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ हैं उनको तोड़ा जाए। और इस हवाले से गुज़श्ता 2-3 दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक एफ़र्ट्स हुई, और उसमें एक वे आउट निकालने की कोशिश की गई। लेकिन इमरान खान साहब जो अपना उनका एक प्लान था, अपना जो फ़ैसला है उस पर अटल रहे, क्योंकि उनके ख़्याल में इस वक्त वो पॉपुलर हैं, और बग़ैर अर्ली इंतखाबात के और कोई हल नहीं पाकिस्तान को सियासी और मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए। तो परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाहिर है कि दिल पर पत्थर रख कर ये फ़ैसला एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि अभी भी आज हफ्ते का रोज़ है, और आज भी आज के बाद तकरीबन 6 दिन हैं जब जुमे के रोज़ बाकायदा तौर पर असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जाएंगी, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इतने दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। सवाल ये भी है कि इमरान खान साहब आखिर जुमे तक का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? अगर वो चाहते तो कल भी ये कह सकते थे कि असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। मंडे का भी कह सकते थे वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। आखिर उन्होंने 5-6 रोज़ क्यों दिए? अब उसकी भी एक वजह है कि कहीं न कहीं अभी भी इमरान खान साहब को लगता है कि अगर ये असम्बलियाँ तोड़ने की वो थ्रेट इस्तेमाल करते हैं, तो शायद इस हवाले से जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से उनको कोई कंसेशन मिल जाएगी, और उसे बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने 6 रोज़ दिए हैं सोचने के लिए, जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, कि उन्होंने उनका जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस का, उस हवाले से उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। तो दो के इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे 23 दिसंबर को, लेकिन अभी भी जो मेरी मालूमात हैं इन 6 रोज़ के दौरान कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि बैक चैनल्स के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए कोई सियासी हल तलाश करने की कोशिश की जाए। अब सबसे जो अहम सवाल है कि इस जो ऐलान के बाद जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो इस ऐलान को किस तरीके से देखती है, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। दो कि ये अब बात जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायरमेंट होने से पहले वो ये कह चुके हैं, और मौजूदा जो क़यादत है उनका भी यही ख्याल है कि सियासत से फ़ौज का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये बात करने की हद तक तो ठीक है।
لیکن یہ کہنا کہ ان کے سٹیکس نہیں ہیں کہ کب انتخابات ہوتے ہیں، اور جو سیاسی عدم استحکام ہے یا معاشی عدم استحکام ہے اس سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرے خیال میں ایسا سوچنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس پرسپیکٹو سے بڑا کلوزلی جو اس طرح کی جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھ رہی ہے، اور جو میری معلومات ہیں کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر جو ہے وہ بڑا واضح تھا کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، ایسی صورت میں پاکستان مزید سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں ہو سکتا، اور جو سب سے امپورٹنٹ اور نمبر ون ایشو پاکستان کے لیے، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے جو ہونا چاہیے وہ ہے کہ کسی طریقے سے جو پاکستان ایک معاشی مشکلات میں گھرا ہے اس سے ہمیں نکالنا ہے اپنے آپ کو، اور اس میں جو سب سے اہم سوال ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ایک دیوالیہ ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے، اور وہ کیسے نکلا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک پولیٹیکل لیول پہ کچھ سٹیبلٹی ہوگی، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ پاکستان کے اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی شرائط میں نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ جو حکومت ہے وہ عوام کو کچھ ریلیف ضرور دینا چاہتی ہے، کیونکہ جو مہنگائی ہے وہ ریکارڈ اس نے توڑے ہیں مہنگائی کی اگر ہم بات کریں تو۔ الیکشنز میں جانے سے پہلے ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس دکھانے کے لیے عوام کو ہو، اور اگر جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ من و ان مان لیتے ہیں تو اس سے مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا، مزید جو ان کی مقبولیت ہے وہ کم ہوگی، تو ان کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ تو اس ایسی صورت میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو 9th ریویو ہونا تھا، جو $1.2 ارب کی اگلی قسط ہمیں ملنی ہے، وہ تاخیر کا شکار ہے، اور جو اگر اب عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں پنجاب اور کے پی کے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کا جو وفاقی گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ یہ کہنا کہ وہ پنجاب اور کے پی میں پھر الیکشنز کروا لیں گے، یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن الیکشنز کروانا شاید اتنا آسان نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوا نہیں۔ عام طور پر جو قومی اسمبلی ہے اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کی ٹرم ایک ہی دن اس کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے پہلے جو 2 صوبے ہیں اور اس میں سے ایک جو پولیٹیکلی بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے اس میں پہلے الیکشنز کروا دیں، اور 6 ماہ کے بعد یا 8 ماہ کے بعد آپ 2 صوبائی اسمبلیوں کے اور پھر قومی اسمبلیوں کے انتخابات کروائیں، تو یہ جو پاسبلٹی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اگر پھر ارلی الیکشنز کال ہو جاتے ہیں تو جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سب سے بڑا اس وقت کنسرن ہے، انفیکٹ ہر پاکستانی کے لیے یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو کیا کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہوں گے، اس کے پاس کیا زر مبادلہ کے ذخائر اتنے ہوں گے کہ وہ 3 ماہ کے لیے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو 9th ریویو ہے اس کو کامیابی کے ساتھ کنکلوڈ کر سکے، اور $1.2 ارب کی ہمیں قسط بھی ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، مثلا سعودی عرب سے ہماری بات چل رہی ہے کہ ہم ان سے $3 ارب مزید قرضہ لینا چاہ رہے ہیں، ادھار تیل ان سے لینا چاہ رہے ہیں، چین کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور باقی جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو کیا اگر ارلی الیکشنز کی کال ہو جاتی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا آئی ایم ایف اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کی ایک ایسی حکومت کی جو کہ کیئر ٹیکر ہوگی اس کی مدد کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو زر مبادلہ کے پاکستان کے ذخائر ہیں، فورن جو ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ $6.7 ارب ہیں، جو پاکستان کی جو 1 ماہ کا جو امپورٹ بل ہے صرف اسی کو بھر سکتے ہیں۔ تو اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آتی ہے تو اس کے لیے بھی پاکستان کو کم از کم 3 ماہ کا ایک کوشن ضرور رکھنا ہوگا کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اتنے ہوں کہ وہ 3 ماہ کی جو امپورٹ بل ہے اس کو کور کر سکیں، اور پھر اگر انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے بعد جو بھی ایک نیا مینڈیٹ لے کر حکومت آتی ہے تو وہ نئے سرے سے آئی ایم ایف کے ساتھ اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بات کر کے پاکستان کو اس معاشی جو مشکلات ہیں ان سے نکالے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے
اور وہ مزید جو پاکستان کے لیے قرضے دوست ممالک سے بھی اور جو IMF ہے اس سے بھی سکسیسفلی پروگرام جو ہے وہ کنکلوڈ کروائے. یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی یہ خیال ہے کہ جو ارلی الیکشنز ہیں وہ پاکستان کے اس وقت مفاد میں نہیں ہیں. ماضی میں جو کچھ ہوا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، امریکی سازش ہو یا جنرل باجوہ اس میں ملوث تھے یا جو بھی معاملات تھے، جو ہوا سو ہوا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے، اور ارلی الیکشنز جو ہیں وہ اس کا حل نہیں ہے. انفیکٹ اگر اسمبلیاں پنجاب اور KP کی توڑ دی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وفاق میں بھی جو PDM کی حکومت نہیں رہتی اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے، تو اس سے مزید جو ہے پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہوگا، اور جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے جو خدشات ہیں وہ حقیقت میں بھی بدلنے کا خطرہ ہے. تو یہ وہی بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ شاید جو انتخابات ہیں وہ قبل از وقت نہیں ہو سکتے، بلکہ اس سے پہلے جو پاکستان کی معیشت ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان 6 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ضرور کوشش ہوگی کہ کوئی درمیانی رستہ نکالا جائے. عمران خان صاحب کی کچھ بات مان لی جائے اور کچھ PDM اپنی بات منوا لے، کیونکہ سب سے اہم ایشو اس وقت جو ہے وہ بالکل بھی انتخابات نہیں ہے، بلکہ جو پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو دیوالیہ پن کے ہم قریب ہیں، اس سے پاکستان کو نکالنا ہے. اور خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہوا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انشاءاللہ میں جلد اپنے کسی وی لاگ میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ایک ملک جب دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. یہ میں ضرور آپ کو اگلے کسی وی لاگ میں بتاؤں گا. بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.